کیا بہو تھکتی نہیں؟ کیا بہو بیمار نہیں ہو سکتی؟ کیا ہم بہوؤں کی بیماری ہمیشہ ڈرامہ ہی کیوں لگتی ہے؟ کیا میں صرف کام کرنے کے لیے اس گھر میں ہوں یا انسان ہونے کا بھی حق رکھتی ہوں؟ کیا بہو ہونے کا مطلب اپنے درد کو بھول جانا ہے؟ بہو کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک اسے زکام لگ گیا۔ وہ بیچاری بار بار چھینکوں کے باوجود کھانا بنانے میں لگی رہی۔ اتنے میں ساس کچن میں آئیں اور طنزیہ انداز میں کہنے لگیں، لو ہو گیا نا تمہیں زکام، اب ہمیں نہ لگا دینا۔ جب تمہیں پتا ہے کہ کھانا اور باقی گھر کے سارے کام تمہیں ہی کرنے ہیں، پھر بھی تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اب جان بوجھ کر کچن میں چھینکے مار رہی ہو تاکہ تمہیں آرام کا بہانہ مل جائے اور تمہارے ساتھ باقی سب بھی بیمار پڑ جائیں۔ یہ سب تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ دیکھو، کام تو سارا تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ تم ماسک لگا کر کھانا پکاؤ، سمجھی؟ مریم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فوراً اس کی ساس کہنے لگی، اب رو کر مجھے مت دکھاؤ، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ باہر پھرنا بند کرو، لیکن تمہیں تو گھومنے کا شوق تھا، اب بھگتو۔ مریم اسکول میں استاد تھی اور اسکول والے بچوں کو پکنک پر لے جا رہے تھے۔ مریم کا جانا ضروری تھا کیونکہ اسے اپنی کلاس کے بچوں کا خیال رکھنا تھا۔ پکنک پر مریم کہاں مزے لینے گئی تھی؟ وہ تو سارا وقت بچوں کی نگرانی اور ان کا دھیان رکھنے میں مصروف رہی، لیکن اس کی ساس کو لگا کہ وہ خوب گھوم پھر کر اور مزے کر کے آئی ہے۔ رات کو جب مریم کا شوہر شایان گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ مریم کی طبیعت خاصی خراب ہو چکی ہے۔ وہ فوراً پریشان ہو گیا، اپنی بیوی کے لیے کچن میں جا کر قہوہ بنانے لگا۔ ابھی وہ بنا ہی رہا تھا کہ فوراً اس کی امی کچن میں آئیں اور کہنے لگیں، ارے شایان، تم تو دفتر سے تھکے ہارے واپس آئے ہو بیٹا، اگر چائے یا قہوہ پینا ہے تو بہو کو کہہ دو، وہ بنا دے گی، تم آرام کرو بیٹا۔ شایان بولا، نہیں امی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس کے لیے قہوہ بنا رہا ہوں۔ یہ سن کر شایان کی امی سوچنے لگیں کہ آج کل کی لڑکی کیسے بیویوں کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ ان کے دل میں غصہ بھر آیا کہ ان کا بیٹا اپنی بیوی کا اس قدر خیال کیوں کر رہا ہے۔ صبح تک مریم کی طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی تو شایان گھبرا کر اسے اسپتال لے گیا۔ ادھر اس کی ساس کو اپنے لیے ناشتہ خود بنانا پڑ گیا، جس کی وجہ سے ان کو سخت غصہ چڑھ گیا۔ جب شایان مریم کو لے کر واپس آیا تو اس نے اپنی امی سے کہا، ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا کہا ہے اور ہلکی غذا لینے کو کہا ہے، آپ اس کا خیال رکھیں اور دوپہر میں اسے کھچڑی بنا دیجیے۔ شایان یہ کہہ کر دفتر چلا گیا۔ شایان کی امی کو کمرے میں لیٹی ہوئی بہو بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگیں کہ یہ لڑکی کتنی ڈرامہ باز ہے، کام نہ کرنے کے بہانے سے لیٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ بہو نے تو اٹھنا ہی نہیں، کیوں نہ میں اپنی بیٹی کو بلا لوں، اس طرح میں بہو کو کھانا بنانے کے لیے کچن میں لگا ہی دوں گی۔ انہوں نے فوراً طاہرہ کو کال کر دی اور کہا، تمہاری بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم خبر لینے کے لیے آ جاؤ، اور ویسے بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں آئے ہوئے۔ طاہرہ فوراً ملنے کے لیے آ گئی۔ کچھ باتیں کرنے کے بعد طاہرہ بولی، بھابھی تو آرام کر رہی ہوں گی۔ اتنے میں اس کی امی بولی، رکو میں دیکھتی ہوں، اسے تو بس لیٹنے کے بہانے چاہیے۔ وہ فوراً مریم کے کمرے میں گئیں اور کہنے لگیں، جلدی اٹھو، ابھی تک سوئی پڑی ہو، تمہیں گھر کا خیال ہی نہیں، تمہاری نند آئی ہے تمہاری خبر لینے، کچھ کھانے کی تیاری کرو، کچھ اچھا اہتمام کرنا، آخر اتنے عرصے کے بعد میری لاڈلی بیٹی آئی ہے۔ مریم حیران رہ گئی اور بولی، امی جی، ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کا کہا ہے اور دوائی کی وجہ سے مجھے بہت چکر آ رہے ہیں، میں کیسے اہتمام کروں؟ اوپر سے ڈاکٹر نے مجھے کھچڑی کھانے کا کہا ہے۔ اس کی ساس کہنے لگی، بیمار تم ہو، تمہیں کھچڑی کھانی ہے تو بنا لو، ہم کیوں یہ پرہیزی کھانا کھائیں؟ طاہرہ اتنے عرصے کے بعد آئی ہے، وہ کھچڑی کھائے گی؟ چپ چاپ اس کی پسند کا کھانا بناؤ۔ اتنے میں طاہرہ بھابھی کے کمرے میں آ گئی۔ وہ کہنے لگی، امی، بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ اسے کھانا بنوائیں گی؟ مریم کی ساس بولی، ہم نے اپنے زمانے میں ہر بیماری کی حالت میں کام کیا ہے، یہ آج کل کی لڑکیاں ہیں، ان کو مچھر بھی کاٹ دے تو بس ڈرامے شروع کر دیتی ہیں، معمولی بخار ہے اسے، اور وہ بھی یہ پکنک کرنے گئی تھی تو ساتھ میں یہ تحفہ لے آئی ہے۔ اوپر سے تم اتنے عرصے بعد آئی ہوں، یہ یہاں سے اٹھ کر کچن تک نہیں جا سکتی، میں تو اب بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اور تم مہمان ہو، اتنے عرصے بعد آئی ہوں، تم اپنے گھر بھی اتنا کام کرتی ہو، تم آرام کرو، کھانا مریم بنا دے گی۔ طاہرہ نے کہا، امی اگر ہم بھابھی کا احساس نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں، یہ بھی انسان ہے،
ये भी थक जाती हैं, बीमार भी हो सकती हैं। हमें इन्हें मशीन नहीं समझना चाहिए। मुझे थोड़ा सा भी बुखार हो जाए तो कभी अपने उठने नहीं दिया, और भाभी की तबीयत इतनी खराब है, हमें इन्हें आराम करने देना चाहिए। ताहिरा कहने लगी, अम्मी मैं भाभी का हाल जानने आई हूँ। उनकी हालत ऐसी नहीं कि ये काम करें। जब तक भाभी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं ही काम देख लूंगी। और क्या हुआ, बस 2-3 दिन की तो बात है, भाभी ने ठीक हो जाना है। ताहिरा ने कहा, भाभी आप फिक्रमंद ना हो, आप बस आराम करें। जहाँ नंद और भाभी का इतना अच्छा रिश्ता हो तो ऐसे रिश्तों में कड़वाहट कैसे आ सकती है। वहाँ घर सिर्फ छत और दीवारों का नाम नहीं रहता, बल्कि मोहब्बत और अपनायत से सजता है।